إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز من قائل وإبراهيم الذي وفى. برادر اسلام کی جو بیماریوں قابل احترام بزرگوں قابل احترام ماں اور بہنوں حاضرین خطبہ عید الاضحیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا یہ دن، اللہ عز و جل کے لیے قربانی پیش کرنے کا آج کا دن، عید الاضحیٰ کا دن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی کی یادگار تازہ کرنے اور زندہ کرنے کا دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کا دن. آج کا یہ دن ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ہی عظیم الشان دن، بڑی خوشی کا بھی دن، بڑی مسرت کا بھی دن، اور یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کے اعلان کا دن. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اعلان کے ساتھ ساتھ، اللہ عز و جل کے لیے اخلاص کے اعلان کے ساتھ ساتھ شرک کی اور شرک کے اسباب و وسائل کی تنظیم اور اس کی پستی کے اعلان کا دن. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کا یہ جو دن ہے عید الاضحیٰ کا دن، یہ دن ہماری زندگی میں بڑی اہمیت کا دن. آئیے ذرا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت اور آپ کا یہ اسوہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے دین میں، دین اسلام میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں شامل کروا دیا. آج کے دن ہم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ جانوروں کی قربانیاں پیش کریں گے. یہ خون بہائے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان جانوروں کو قربان کر کے غربا، فقراء، مساکین، محتاجین کی ہمدردی اور غمگساری کی جائے گی. ان کی مدد کی جائے گی. ان کے لیے کھانے پینے کے اسباب فراہم کیے جائیں گے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی عظمت کا، بڑی فضیلت کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کا دن، اللہ تعالیٰ کی حمد کا دن، ہر طرح سے یہ دن بڑی عظمت کا دن. یہ تہوار اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوا کرتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہماری عید ہے، ہماری عید ہے. ہر قوم کی عید ہوا کرتی ہے. کیا مطلب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ہر قوم کے لوگ تہوار مناتے ہیں، لیکن ہماری جو عید ہے، ہمارا جو تہوار ہے، وہ دنیا کی ساری قوموں کے تہواروں سے ذرا ہٹ کر کے ہے. ان کے تہواروں میں رنگ رلیاں ہوا کرتی ہیں، اس کے اندر عیش و مستی ہوا کرتی ہے. ان کے تہواروں میں گانے بجانے ہوا کرتے ہیں، پیشکاریاں ہوا کرتی ہیں. یہ ہمارا تہوار ہے، یہ ہماری عید کا دن ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے جڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی بڑائی اور عظمت کے اعلان کا دن ہے. یہ عید کا دن ساری دنیا کی عیدوں سے مختلف ہے، کیونکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے. ہماری عید کا کچھ انداز ہی الگ ہے، ہماری عید کا کچھ انداز ہی الگ ہونا چاہیے. اس کے اندر نہ تو ظلم ہے، نہ تو زیادتی ہے، نہ تو انارکی ہے، نہ تو کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا ظلم و بربریت کا معاملہ ہے، بلکہ سراپا یہ عید اللہ کی فضل و کرم سے ہر طرح کی مخلوقات کے لیے رحمت کا دن ہے، ہر طرح کی مخلوقات کے لیے رحمت کی عید ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں. آئیے ذرا چند پیغامات آج کی عید کے حصے ہم لے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید الاضحیٰ کے پیغام سے ہمیں اپنی زندگی کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ عید ہے جس کا تعلق ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہے، جو ساری انسانیت کے خلیل تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے جگری دوست تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل تھے، اور خلیل کا مطلب ہوتا ہے جگری دوست، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنی ولایت کے لیے منتخب فرما لیا ہو. اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے
خلت سے نوازا تھا، یعنی آپ کو ایک قریب بنا لیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام جس کو دینا چاہا اسے دیا، جسے نہیں دینا چاہا اسے نہیں دیا. یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں اسوہ ابراہیم اور اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا پیغام ہے اس عید کے اندر. آج جب دنیا کے حالات ہیں، ہمارے ملک کے ہمارے وطن کے حالات ہیں، اس تناظر میں بھی ہمیں اس عید الاضحیٰ کا پیغام ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، یہ عید الاضحیٰ ہمیں قربانی کا پیغام دیتی ہے. اس قربانی کا معنی کیا ہے؟ اس قربانی کا مطلب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے جان کے نام پر اللہ کی رزق، اللہ کی عطا کرتا روزی جانور کو قربان کرنا نہیں ہے. یہ تو روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کی جا رہی ہے. یہ بلا شبہ قربانی ہے اور عظیم الشان قربانی ہے. لیکن یہ قربانی ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ مسلمانوں جس طرح سے تم ان جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کر کے اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اعلان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت اور محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اے مسلمانوں، اے قربانی کرنے والوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی خلیل کی سنت زندہ کرنے والوں، اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قربانی کی یاد تازہ کرنے والوں، تم یاد رکھو کہ جیسے تم جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہو، تمہیں اس بات کا سبق لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہم ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہیں گے. جہاں جب جس قربانی کی ضرورت پیش آ جائے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. ہر قربانی پیش کریں گے. ہمارا ضمیر، ہمارا دل، ہمارا مزاج، ہماری سوچ اس کی موافقت کرتی ہو کہ نہ کرتی ہو، ہماری چاہت ہو کہ نہ ہو، ہماری مرضی موافق ہو کہ نہ ہو، ہمارا نقصان لگے یا فائدہ لگے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے قربانی کا. صرف سال بھر میں جانوروں کو ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے. یہ پیغام ہے کہ جیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے ہو، وہی اللہ تم سے نماز کا مطالبہ کرتا ہے. تم نماز ادا کرنے کے لیے تیار رہو گے. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی سے محبت ہے، تم سے روزے کی قربانی چاہتا ہے، کیونکہ قربانی کا معنی ہے اللہ سے قریب ہونے والا کام، اللہ سے قربت کی عبادت ہے. میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں اور قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت سے، ان کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، ایک سبق ہے استقامت کا، ثابت قدمی کا، حق پر جمے رہنے کا. حق پر جمے رہنے کا پیغام ملتا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت سے. آپ ذرا اپنے ذہنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو تازہ تو کر کے دیکھو، کیسے کیسے امتحانات لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسا کیسا امتحان لیا، کیسے کیسے آزمایا، کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانچ پڑتال کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. میرے بھائی میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے اپنے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سلسلے میں، فرماتا جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو بہت ساری چیزوں میں آزمایا، بہت سارے حکم دے کر کے آزمایا، بڑے بڑے تعلیم کے ذریعے سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو پورا کر کے دکھایا اور ساری آزمائشوں میں کھڑا اتر کے دکھایا. جب کامیابی مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمارے جگری دوست ہیں، ہم نے آپ کو فلاں حکم دیا، آپ نے انجام دے دیا، فلاں قربانی مانگی، تم نے تیاری کر لی، فلاں قربانی کا مطالبہ کیا، تم نے آمادگی کا اظہار کر دیا، سب جگہ تم کامیاب ہو گئے، ہر بات کو تم نے مان لیا، ہر جگہ صحیح تسلیم ہم کر دیا. انی جاعلک للناس اماما. اب تمہارا مقام بلند کرتے ہیں، ہم تمہیں پوری انسانیت کی امامت کا مقام دیتے ہیں. پھر بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام آپ جانتے ہیں، آپ کو امام الحنفاء کہا جاتا ہے، امام التوحید کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مقام، آپ کی منقبت، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا مقام، آپ کی بیویاں حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کا مقام. میرے بھائیوں، یہ پورا خانوادہ اسلام دین اسلام کے اندر اس اور آئیڈیل کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ یاد کریں آج ہماری حالت کیا ہے دنیا کے اندر، مسلمانوں کی زندگی کیسی ہے، مسلمانوں کی صورتحال کیسی ہے، ان کے مسائل، ان کے حالات کیسے ہیں. میرے بھائیوں، ساری دنیا کے اندر حالات کیسے ہیں اور آپ جانتے ہیں. اس موقع پر ہمیں یہ سبق لینا ہے، ہمیں یہ سبق لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں امامت چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں
دنیا کے بیچ میں سرداری اگر ہم چاہتے ہیں، اپنا مقام اونچا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پیغام ہے کہ ثابت قدمی دکھاؤ کر کے دکھاؤ، استقامت کا ثبوت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنا مقام ثابت کرو۔ اگر ہم نے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ثابت کرنے کا ثبوت دے دیا، اللہ کی آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہیں اونچا مقام ملے گا، تمہیں دنیا کی امامت ملے گی، تمہیں دنیا کی سرداری حاصل ہو جائے گی، ساری دنیا تمہاری دستے دیگر بن جائے گی اور تمہارے قدموں میں چلے گی۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہی ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے خاندان کے بارے میں کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میرے خاندان کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ میرا مقام تو بڑا اونچا ہونے دے دیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خاندان کا کیا ہوگا؟ میری ذریت کا، میری نسل کا، میرے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ انہیں بھی اونچا مقام ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا ينال عهد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، میرا یہ وعدہ گنہگاروں کے لیے نہیں ہے، میرا یہ وعدہ مشرکوں کے لیے نہیں ہے، میرا یہ وعدہ ریاکاروں کے لیے نہیں ہے، میرا یہ وعدہ سنت کو چھوڑ کر کے بدعتوں کے راستے پر چلنے والوں کے لیے نہیں ہے، بدعملوں کے لیے نہیں ہے، بدکرداروں کے لیے نہیں ہے۔ لا ينال عهد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ وعدہ آپ کی امامت کا، آپ کے منصب کا، آپ کی بلندی کا، آپ کی سرداری کا آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ نے سارے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم کو استقامت کا سبق دیتی ہے، اللہ کی توحید پر، نبی کی سنت پر، حلال پر، اچھے اخلاق پر، اچھے کردار پر، حقوق کی ادائیگی پر۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ثابت قدم کر کے دکھاؤ، استقامت کا سبق لو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دور نہیں ہے کہ ہم دنیا میں امامت کا مقام حاصل کریں گے، دنیا میں سرداری کا مقام حاصل کر لیں گے۔ یہ دوسرا پیغام تھا۔ تیسرا پیغام جو رحمۃ اللہ السلام کی زندگی سے اور قربانی کی عید کی مناسبت سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، میرے بھائی وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام اللہ پر توکل کا ہے، اللہ پر بھروسے کا ہے۔ آج دنیا کے حالات کیسے ہیں، ملک کے حالات کیسے ہیں، ہم آپ سب جانتے ہیں۔ ان نازک حالات میں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہو جائیں، حالات کتنے ہی کیوں نہ بگڑ جائیں، کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائے، مایوسی ہمارا کام نہیں ہے، نا امیدی مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اسلام کے ماننے والے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایسے قائم رہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطلوب ہے، اور نا امیدی نہ کرے، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اپنے عزم کو زندہ رکھے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازک ترین حالات میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی، اور آپ سب جانتے ہیں میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کیسے کیسے مدد ہوئی تھی۔ یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، نمرود کا واقعہ جانتے ہیں، ساری دنیا مخالف ہو گئی، سب کے سب دشمن ہو گئے، اپنے ہو کی پائے سب کے سب دشمن، باپ سے توحید کے لیے دشمنی مول لے لیا، قوم سے دشمنی مول لے لیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ میرے بھائیوں، وقت کی حکومت سے توحید کے لیے ٹکر لے لیا، شرک سے بیداری کا اعلان کر دیا۔ الا الذی فطرنی، میں کسی کو نہیں جانتا، اسی اللہ کو جانتا ہوں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اس کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے دشمنی مول لے لی، آگ کا آلہ جلا دیا گیا، بتوں کو پانچ کرنے کے نتیجے میں، چورا کرنے کے نتیجے میں ساری مملکت متفق ہو گئی، آگ کا الاؤ جلا دیا گیا۔ اتنی زیادہ اونچی آگ، اتنی زیادہ اشتعال، اس سبق میرے بھائیوں آسمان کی بلندیوں سے باتیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور ہوا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا چاہا، اس آگ کے قریب جانا مشکل تھا، ممکن نہیں تھا کہ کوئی آگ کے قریب جائے، منجنیق لگا کر کے ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے علمبردار تھے، اللہ پر توکل تھا، امامت کے منصب پر فائز تھے، شرک سے مشرکین سے بیداری کا اعلان کیا تھا، سب کو ناراض کر دیا تھا، صرف اللہ کو راضی رکھا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو، جس آگ کا کام جلانا ہے، اس آگ کے حوالے ابراہیم کو کر دیا گیا۔ لیکن یاد رکھو، اس آگ کا خالق و مالک کون ہے؟
اور آگ کا خالق و مالک کون ہے؟ جو آگ کا خالق و مالک ہے اسی کی توحید پر ایمان رکھنے والے ابراہیم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگ کو پیدا کیا، سارا اختیار چلنے کی طاقت و قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا تیرا کام جلانا ہے، ابراہیم تیرے اندر پھینک دیے گئے ہیں، تیرا کام سردی اور سلامتی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نار بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والے بن جا. ابراہیم کو میرے شریر کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کیفیت میں تو ہو جا. ابراہیم علیہ السلام کی مدد ہوئی کی تھی. اللہ پر توکل رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو. امید کے حالات کتنے بھی نازک کیوں نہ ہو جائے، امید کی کرن جگائے رکھو. اگر ایمان والے ہی، اسلام کے ماننے والے ہی نا امید ہو جائیں گے تو بھلا کفر و شرک کی تندروں میں ڈوبنے والے کیا اللہ کو امید لگائیں گے؟ میرے بھائی میرے بزرگوں، مایوسی کی بدا ختم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل و بھروسہ رکھو. اور ضروری یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر قائم رہے، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علمبردار بن کے رہے. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی مدد آ کے رہے گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکے، آپ کے صحابہ پریشان ہو گئے، ہر طرح اذیت کی جانے لگی، صحابہ پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی کے پاس آئے، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، بابا جی کے حرام کے صحن میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آئے اور اپنے اوپر ہونے والی مشکلات کا، اذیتوں کا، تکلیفوں کی شکایت کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں، اتنی مار دھاڑ، اتنی خطوبات دی، اتنے گالی گلوز، اے اللہ کے نبی برداشت سے باہر ہے. کیا اللہ سے آپ دعا نہیں کریں گے کہ اللہ ہماری مدد فرما دے؟ کب اللہ کی مدد آئے گی؟ کب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا؟ آپ دعا کروا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم واقعی توحید پر چلنے والے ہو، توحید کے علمبردار ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتوائے ہو، تو یاد رکھو مایوسی کی بات نہیں کرنا، مایوسی کی بات نہیں کرنا، اور اپنی طاقت کو، اپنی ہمت کو کمزوری میں نہیں بدلنا. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر چلنے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، اخلاص للہیت کی وجہ سے، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے لوگوں پر اتنا ظلم اٹھایا گیا. کسی کو آڑے سے چیر کر کے تو ٹکڑے کر دیا گیا، کسی کے ساتھ توحید کی وجہ سے میرے بھائی لوہے کی کنکھیوں سے ان کی گوشت کو نوچ کر کے الگ کر دیا گیا. لیکن توحید کو نہیں چھوڑا، توحید پر قائم رہے، توحید کو نہیں چھوڑا. اور تم لوگ میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو، اتنا بلکتے ہو، اتنا پریشان ہوتے ہو، یاد رکھو تعقل ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، اللہ کی توحید نبی کی سنت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اس دین کو اللہ مکمل ضرور کرے گا. یہ توحید مکمل ہوگی، یہ سنت مکمل ہو کے رہے گی، اور ایک دن آئے گا جب یہ سارا خوف کا ماحول ختم ہو جائے گا، امن کا ماحول ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے سوا دنیا میں کسی مخلوق کا ڈر نہیں ہوگا. میرے بھائی میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے ان مایوسی کی حالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر اخلاص، اللہ کی توحید پر، نبی کی سنت پر کام کر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کرنے کی، اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مایوس ہونے کے بجائے امید کی کرن جگانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمت باندھو، حوصلہ رکھو. میرے بھائی میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید سے وہی نا امید ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں، جو مومن نہیں ہوتے ہیں. مومن کبھی مایوس نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن بن کے رہو، مومن بن کے رہو، متقی بن کے رہو، متبع سنت بن کے رہو. اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو قائم رکھو، اللہ کے دین کو نافذ کر کے رہو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی کوئی طاقت بال بیٹا نہیں کر سکتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم میرے بھائیوں اپنے آپ کو سچا مسلمان بنا کر کے رکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا المؤمن والامن هدى على دماء
अमवालिहिम व अमवालिहिम, सच्चा मोमिन वो है जिससे लोग अपने खून पर, अपनी जान पर मामूल समझे, किसी को डर न हो कि हमारी जान को खतरा है, हमारी माल को खतरा है, हमारी इज्जत को खतरा है। मुसलमान वो है मन सलिमन्ना तुरी लिसानी हो जाती है। मुसलमान सच्चा वो है जिसके हाथ में, जिसकी ज़बान से लोग सेफ हो। वल मुहाजिर मन अजरा अल्लाहु अन्हु, और सच्चा मुहाजिर वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की ममनुआत को, अल्लाह की पाबंदियों को छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला जिसे मना किया है उसे अपने आप को आजाद कर ले। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये ईद उल अज़हा का मौका है। इस ईद उल अज़हा के मौके पर एक अजीम शान पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ। ये ईद उल अज़हा हमको हमदर्दी का पैगाम देती है, हमको एक दूसरे के साथ ताउन की, मदद का पैगाम देती है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ हम गुजारी करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी? आप कुर्बानी का गोश्त फुकरा में, मसाकीन में, अइज़्ज़ा में, आली में तक़सीम करने के लिए कहते थे। खुद भी खाओ, खिलाओ, वो अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, और मुस्तहिक़ीन को भी तक़सीम करो। वो अतिउल बाइसल फ़क़ीर, और बेकस को, बेबस को, फकीर को, मुहताज को तक़सीम करो। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, इस मौके पर आप मिला करते हुए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इस वक्त बारिश का मौसम है, सैलाब की सूरत हाल है, मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ रियासतों में मेरे भाइयों सैलाब का माहौल है। इस कदर पानी ऊपर आ गया है। हमारे बहुत सारे बिरादरान वतन और खासतौर से बिरादरान इस्लाम भी मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, हमारे भाई सैलाब की जद में बहुत बड़ी तादाद घर से बेघर, बहुत सारे लोगों के सामान का नुकसान हो गया, जानों का नुकसान हो गया, बहुत सारे लोगों के घर लुट गए, बहुत सारे लोगों के घर टूट गए। मेरे भाइयों, कुछ लोगों के घर सैलाब की नजर हो गए। हमारे और इस रियासत महाराष्ट्र के अंदर सांगली के इलाके, मेरे भाई सातारा के इलाके में, कोल्हापुर और उसके अदनापुर जवानी और मुलाकात के इलाके में बड़ी तादाद में लोग सैलाब से मुतासिर हैं। आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, हम गोश्त खाएंगे, खिलाएंगे, अपने अइज़्ज़ा अकारीब के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करेंगे, अपने बाल बच्चों के साथ खुशी के साथ ईद मनाएंगे। मेरे भाइयों जरा सोचो कि जरा उन मुसलमानों का या उन अल्लाह के बंदों का क्या हाल होगा, उन अल्लाह के बंदों का क्या हाल होगा जिनके घर सैलाब की नजर हो गए, जिनका सारो सामान सैलाब की नजर हो गया, जिनके बच्चे डूब गए, जिनकी बीवियां गायब हो गई, जिनके माल असबाब सब के सब फना हो गए, तबाह हो गए। मेरे भाइयों, उनकी ईद कैसे गुजरेगी, उनकी सुबह कैसे गुजरेगी, उन्होंने कैसे ईद की नमाज पढ़ी होगी, वो कैसे अपने बच्चों को खिला सकेंगे, कैसे ईद की खुशियां मना सकेंगे। और जब वतन अजीज के अंदर वो इलाका, वो कश्मीर का इलाका जहां बहुत बड़ी तादाद मेरे भाइयों इस वक्त मशक्कतों से गुजर रही है, उनको इस मौके पर याद कर लो। वो कैसे ईद मना रहे होंगे, वो कैसे हमदर्दी कर रहे होंगे। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, इस मौके पर चूंकि ईद उल अज़हा ये हमदर्दी की ईद है, कि एक दूसरे के साथ मदद और ताउन करने की ईद है। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस ईद को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मनाने से बचाए। अल्लाह ताला सबको इस खुशी में शरीक करने की तौफीक अता फरमाए, हमदर्दी करने की तौफीक अता फरमाए, ईज़ार की तौफीक अता फरमाए, ताउन की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, इस मौके पर मैं ऐलान भी करना चाहता हूँ सुबाई जमीयत हदीस मुंबई की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर जहाँ भी हमारे बिरादरान, हमारे मुल्क के वतन के वासी जहाँ भी सैलाब की जद में है, सैलाब की मुश्किलात में है और मुख्तलिफ अंदाज के जानी माली नुकसान की जद में है, इन सबको रिलीफ पहुंचाने के लिए, इन सब के रिलीफ के लिए, इनको मदद करने के लिए जमीयत ने अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ का ऐलान किया है। सारी मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ जमा की जा रही है, इकट्ठा की जा रही है। आपकी अजीम शान जामा मस्जिद के भी अंदर बाहर दरवाजे के पास अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाकार मौजूद हैं, जो इन सैलाब से मुतासिर लोगों के लिए रिलीफ को जमा कर रहे हैं। आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप हजरात दिल खोल करके आज की हमगुसारी के मौके पर, हमदर्दी के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर अपने भाइयों को याद रखें और बड़ी फरावानी के साथ, खुशहाली के साथ, सहावत और फैजादी के साथ रिलीफ में अपना हिस्सा बढ़ाएं, रिलीफ में हिस्सा लें, अपने भाइयों की मदद करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितना जल्दी हो सकेगा ये रिलीफ मुस्तहिक़ीन तक पहुंचा दी जाएगी। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आज के इस खुशी के दिन में हमें अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमें इस दिन को अल्लाह की रज़ा में गुजारने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह को नाराज करने से बचने की तौफीक अता फरमाए। कोई भी हराम, कोई भी मुनकर, कोई मुजाफी, किसी भी तरह का कोई हराम गलत काम नहीं होना चाहिए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला
ہمیں اپنی رضا پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خوشنودی کے کاموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مختلفین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، اخلاص، اتباع سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کی استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے ہمیں یہ وقت گزارنا چاہیے۔ آج 10 تاریخ ہے، 11، 12 اور 13 تاریخ تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں پر تکبیر کی کلمات بلند ہونا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر اللہ اعلی اللہ اجل۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبیرات کی کلمات بلند کیا کرتے تھے، راستوں میں تکبیرات کی آواز ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ اللہ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو تکبیرات کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی جلالت کا کلمہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کے لیے ہر قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ خلوت میں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجلس میں تنہائی ہے، رات کے اندھیرے یتیم کے اجالے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کی اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔